عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ملٹری انجینئرنگ کے افسران میں بھی اس وقت رشوت لینے کی خبر آ رہی ہے۔ ترکی نے کون سے 9 قرآن نیلام میں خریدا، اور اس کے علاوہ تیسرے مرحلے کی پولنگ کے دوران بھی کئی مقامات پر تشدد اور جھڑپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو سری نگر کے نوکدال علاقے میں آتش زدگی کی بڑی واردات پیش آئی ہیں۔ مختار انصاری کے پنجاب جیل سے یو پی کے لیے روانہ ہونے کے بعد چپے چپے پر کس طرح کے سیکورٹی فراہم کی گئی، اور نکسلی حملے میں لاپتہ کوبرا کمانڈو کی 5 سالہ بیٹی نے کیا اپیل کی ہے، اور اللہ پور میں کس طرح کا حادثہ پیش آیا۔ امریکہ میں 2 بھائیوں نے کس طرح پورے کنبے کا نام و نشان مٹا ڈالا، اور ادھر اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی شخص کو کس طرح سر پر گولی مارتے ہوئے شہید کر دیا اور ظلم و ستم کا حد کر دی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اتراکھنڈ کی خبر۔ اور اتراکھنڈ میں ایک ٹھیکیدار کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ملٹری انجینئرنگ سیکشن MES کے 2 افسران کو مرکزی تفتیشی بیورو کے خصوصی جج نے بالترتیب 10 اور 5 سال قید کی سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی لگا دیا ہے۔ CBI کے وکیل ستیش گرگ نے بتایا کہ اس معاملے میں CBI نے مقدمے کی سماعت کے دوران 14 گواہوں کو پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی درجنوں دستاویزی شواہد اور الیکٹرانک ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے گئے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رشوت ستانی کا یہ معاملہ اور رشوت لینے کا معاملہ کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے، ملٹری تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو رشوت کا دیمک ہے کس طرح سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی بنگال کی خبریں، انتخابات چل رہے ہیں اس وقت، پورے بھارت میں یہی چرچا ہے، یہی موضوع گفتگو ہے، اور لگاتار وہاں پر جو حالات بن رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں لگاتار۔ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ سیاسی تشدد کے لیے بدنام مغربی بنگال میں تیسرے مرحلے کی پولنگ جو آج ہوئی اس تشدد کے اکا دکا واقعات کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اس مرحلے میں 3 اضلاع ہوڈا، ہگلی اور جنوبی 24 پرگنہ کی 31 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک دن قبل جنوبی 24 پرگنہ کے کیننگ میں ترنمول کانگریس اور ISF جو کانگریس اور بائیں محاذ کے ساتھ اتحاد کا حصہ ہے کہ حامیوں میں جھڑپ ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ آج IASF نے الزام عائد کیا ہے کہ کیننگ ایسٹ علاقے میں واقع 127 نمبر پولنگ بوتھ کے قریب ISF کے حامیوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی۔ ISF کے پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں گئی۔ اس کی خبر عام ہوتی ہی ISF کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ ترنمول کانگریس اور ISF کے حامیوں کے درمیان جھڑپ پر کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر بڑی تعداد میں سریع الحرکت فوج موقع پر پہنچ گئی اور دونوں کے حامیوں کو منتشر کر دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے آج جو ہے جھڑپیں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس حالات میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی 5 مرحلے کی ووٹنگ باقی ہے بنگال میں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مقامات پر اس طرح سے اگر جھڑپیں ہوتی رہیں تو آپ کس طرح سے تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پولنگ ہو رہی ہے وہ پوری منصفانہ طور پر ہو رہی ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا۔ یہ حالات بن چکے ہیں ناظرین گرامی اس وقت مغربی بنگال کے۔ ناظرین گرامی آگ حادثات میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، لگاتار الگ الگ ریاستوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کشمیر میں ایک آگ واردات پیش آئی تھی، اس میں کئی دکانیں جل کر کے خاکستر ہو گئی تھی۔ اب اور پھر جو ہے سری نگر کے نوکدال علاقے میں آج منگل کی صبح آگ کی ایک واردات میں کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ نوکدال کے تارمل علاقے میں منگل کی صبح معراج الدین متو کی رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس کے شعلوں نے متصل واقع شوکت احمد کی رہائشی مکان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اس طرح سے تیسری منزل پر ایک گیس سلنڈر پھٹنے سے جو آگ لگی تھی اس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی آگ حادثات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، اس پر جو ہے عوام تشویش کا اظہار کر رہی کہ آخر کیا ہو چلا ہے کہ ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر لوگوں کے سامنے آتی رہتی۔ ناظرین گزشتہ 2 دنوں سے سرخیوں میں چھائے رہنے والے
قد آور لیڈر، زور آور لیڈر مختار انصاری کو جیل سے منتقل کرنے کا معاملہ آپ سن ہی رہی ہیں، خبریں بھی سن رہی ہیں۔ آج پنجاب کے روپ نگر ضلع جیل میں قید زور آور لیڈر مختار انصاری کو یو پی پولیس کی ٹیم لے کر کے یو پی کے باندہ کے لیے روانہ ہو چکی۔ جرائم کی دنیا سے سیاست میں قدم رکھنے والے مختار انصاری پر قتل سمیت کئی معاملوں میں مقدموں کا سامنا ہے۔ یو پی کے رہائشی مختار انصاری 2019 سے پنجاب کی جیل میں قید ہیں اور یو پی پولیس کی عرضی پر سپریم کورٹ نے انہیں یو پی کی جیل میں منتقل کرنے کا حکم سنایا۔ سپریم کورٹ میں مختار انصاری نے خرابی صحت اور جان کے خطرے کے پیش نظر یو پی منتقلی کی مخالفت کی تھی، تاہم متعدد سیاسی جماعتوں کے لیڈران مختار کو اپنی جان کو خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ بہرکیف 7 گاڑیوں کے ساتھ روپ نگر پولیس جو ہے اس وقت ان کو پوری حفاظت کے ساتھ چپے چپے پر پولیس سیکورٹی فورسز متعین کر کے جو ہے ان کو جو ہے لے جانے کی کوششیں ہوئی اور لے جایا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں ان کی بیوی نے بھی یہاں پر جو اپیل کی تھی کہ ان کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، ان کو جان سے مار دیا جا سکتا ہے اس منتقلی کے دوران۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے عدالت نے صاف طور پر کہا تھا کہ پنجاب سے یو پی لے جانے کے دوران میں پوری طرح سے حفاظتی انتظامات ہو، کسی بھی طرح کی کوئی چیز پیش نہ آوے، اس لیے جو ہے یہ فوجیوں کو اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان میں آج ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ بلکہ اب دیکھنا ہے کہ یو پی جیل میں رکھنے کے بعد مزید کس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں مختار انصاری کو لے کر کے۔ ناظرین، نکسلی حملہ ہوا اور آپ جانتے ہیں ہمارے 24 فوجی نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ ایسے میں اس درمیان میں اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ تشویش ہو رہی تھی کہ کوبرا کمانڈو وہ لاپتہ ہو چکے تھے۔ جی ہاں، چھتیس گڑھ نکسلی حملے میں مبینہ طور پر اغوا ہو چکے کوبرا کمانڈو کی 5 سالہ بیٹی نے اپنے والد کو آزاد کرنے کی اپیل کی ہے۔ بچی کی جاری ہونے والی ویڈیو میں وہ روتے ہوئے کہہ رہی ہے، پلیز میرے پاپا کو چھوڑ دیجئے۔ CRPF سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کمانڈو راکیشور منہاس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سے ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو پایا۔ خیال رہے کہ نکسلیوں کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں 22 نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جو پورے بھارت کے لیے بہت ہی افسوسناک یہ خبر تھی۔ اور اس طرح 22 فوجی نوجوانوں کی جانے جانا، ان کی ہلاکتیں جو ہے پورے بھارت کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک عجیب طرح کی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے میں ایک کمانڈو کے لاپتہ ہونا اور اس کی 5 سالہ بیٹی کی جانب سے ان کی جان کو امان کے لیے اس طرح کی جو ویڈیو وائرل کرنے سے مزید یہ معاملہ جو ہے اس وقت سرخیوں میں آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کرناٹک کے یلاپور سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ جی ہاں، تعلقے کے کلچی سے یلاپور آ رہی ایک سرکاری بس کا اسٹیئرنگ وہیل اچانک ٹوٹ جانے یا پھر کٹ کر گر جانے کی وجہ سے بس اس قدر بے قابو ہو گئی کہ بغل میں جا کر کے کھائی میں گرتے گرتے بچی اور وہاں سے ٹکرا گئی درخت سے، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 25 طلبہ سمیت لگ بھگ 38 مسافر کے قریب لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، چونکہ اس بس میں بہت زیادہ طلبہ سوار تھے، اس وجہ سے بھی جو ہے خبر بہت زیادہ سرخیوں میں رہی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو طلبہ کا زخمی ہونے اور بس کی اس طرح سے جو ہے اچانک حادثہ کا شکار ہونے کی وجہ سے کرناٹک میں خبر سرخیوں میں رہی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں 2 بھائیوں نے کنبے کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے۔ جی ہاں، 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ریاست ٹیکساس سے آ رہی خبر ہے، جس نے 2 بھائیوں نے خوفناک پلان بنا کر اپنے ہی خاندان کے 4 افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ اطلاعات کے مطابق شہر ڈلاس کے مضافاتی علاقے میں پولیس کو ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 مرد، ایک لڑکی، ماں باپ اور دادی شامل ہے، تاہم ہلاک شدگان کی شناخت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق 2 بھائیوں نے آپس میں پلان بنا کر کنبے کے 4 افراد کو قتل کر کے خود ہی خودکشی کر لی تھی۔ بھائیوں میں کے سوشل میڈیا پیج سے قتل و خودکشی کے منصوبے سے متعلق شیئر کیا گیا مواد بھی ہاتھ لگا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کیا ہو رہا ہے کہ اپنے خاندان کو 2 بھائی مل کر کے پوری طرح سے قتل کر دیتے ہیں، وجہ کیا تھی پتہ نہیں، اور خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت زندگی کا جو ڈپریشن ہے، جس کو ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے زندگی کے الگ الگ طرح کے مرحلوں سے انسان گزر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے امریکہ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ پورے خاندان کو مٹا کر کے خودکشی کر لیں، تو کس طرح سنگین معاملہ ہوگا، کس طرح کا سنگین مسئلہ ہوگا زندگی کا، جس کو لے کر کے اتنا انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھارت اور دیگر علاقوں سے بھی آتی رہتی ہیں۔ ناظرین، ظالم اسرائیلی اپنے جو ہے جنونیت سے، اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے، اس قدر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی خبر یہاں فلسطین سے آتی ہے۔ اسرائیلی ظالم
فوجیوں نے القدس میں ایک فلسطینی کو شہید اور اس کی اہلیہ کو زخمی کر ڈالا۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تحریر اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ القدس کے شمالی مغربی علاقے میں ایک فلسطینی شہری اسرائیلی فوجیوں کو گولیوں سے زخمی کر دیا، جسے فوری طور پر اسپتال میں زیر علاج لے لیا گیا، تاہم سر پر گولی لگنے کی وجہ سے جاں بڑھ نہ ہو سکا۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ شہید ہونے والی فلسطینی کی اہلیہ بھی کمر پر اصلی گولی لگنے سے زخمی ہو گئی، جس کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف شوہر ہے، اس کو جو ہے گولی سے بھون دیا گیا، دوسری جانب خاتون کی کمر پر گولی مار دی جاتی ہے، جو ہے اس وقت سخت زخمی حالت میں اسپتال میں ہے۔ کوئی ان کی غلطی نہیں ہوتی، راستے میں چلتے ہوئے اچانک یہ جنونی، یہ ظالم اسرائیلی فوجی جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں، فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی، اور اندھادھند گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں بہانے بازی کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی اسرائیل کی ظالم فوجیوں کی۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو گجرات سے آئی ہوئی ایک تصویر دکھاؤں اور بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وینٹیلیٹر کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا، جب کسی کو وینٹیلیٹر پر جان کی سانسوں کی تکلیف ہوتی ہے اس وقت رکھا جاتا ہے اور اس کو کتنی حفاظت سے لے جانا چاہیے، لیکن بھارت کی اور بالخصوص گجرات کی حکومت کا یہ حالت دیکھ لیجیے، جو کچرا پھینکا جاتا ہے اس گاڑی میں وینٹیلیٹر کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہی گجرات ماڈل پوری بھارت میں پیش کر کے بھارت کو کیا بربادی پر لے جانا چاہ رہے ہیں یا واقعی میں بھارت کو ترقیات پہ لے جانا چاہ رہی ہیں، یہ آپ کی تصویر دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیں، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے وینٹیلیٹر اور یہ ہے نیچے جو کچرا لے جاتی ہے وہ گاڑی، اور اس پر وینٹیلیٹر کو رکھ کر کے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے بھارت کے۔ آئیے ناظرین گرامی اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ممبئی کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اس لیے کہ اچانک لاک ڈاؤن جو ہے نافذ کر دیا گیا ہے، عوام بڑے پریشان ہے اور ماننا ہے کہ جو ہے لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کس طرح سے جو ہے اچانک لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جو نقصانات ہوئے تھے تجارت میں بند ہونے کی وجہ سے، کئی مہینوں گھر میں رہنے کی وجہ سے، ایسے میں کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے لاک ڈاؤن نہ ہو اور جو اسی طرح زندگی چلتے رہے، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو، لیکن اچانک کورونا کے بڑھنے کا بہانہ بنا کر کے لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے عوام جو ہے راستوں پر اتر چکے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاپ کلوز کے اس میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پولیس والے آ گئے ہیں یہاں پر، یہ دکاندار اور یہ جو شاپ بند ہوئی ہے اس کے اوپر لاک ڈاؤن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی یہاں پر پولیس آ چکی ہے۔ بھنڈی بازار جنکشن پہ ہے ہم، یہاں پر پولیس یہاں پر آ گئی ہے، دھارا 144 لاگو ہے، آج سے کرفیو ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کے خلاف، شاپ کیپرز جو ہیں، جی بولیے آپ نو لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، نو لاک ڈاؤن، جی میم بولیے کیا کہنا ہے؟ ہاں تو لاک ڈاؤن کیوں، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہے، صرف ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ ماسک نہیں پہنیں گے آپ سے بات نہیں ہوگی جی۔ ہمارے لیے کیوں ہے لاک ڈاؤن؟ باقی سب کے لیے نہیں ہے، فلم اسٹار والوں کے لیے نہیں ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے ہے۔ کل سے IPL چالو ہو رہا ہے، کیا بند کرائیں گے وہ؟ سب کچھ بند کراؤ، اگر بند کرا رہا ہو سب کچھ بند کراؤ اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو، ہم لاک ڈاؤن کے لیے ریڈی ہے۔ کون کما کے دے گا؟ کون ہمیں؟ چائے کی دکان ہے آپ کی؟ کپڑے کی دکان ہے ہماری۔ میری 3 دکانیں ہیں، شما بردرس پرفیومرز کی 3 شو روم ہے۔ ان لوگ نے پہلے ڈکلیئر کیے کہ سیٹرڈے، تھوڑا میں انٹرویو نہیں لوں گا، میں انٹرویو نہیں لوں گا بھائی، تھوڑا سیٹرڈے اور سنڈے کو بند رہے گا، اس کا ہم پالن کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ اچانک رات کو ان لوگ نے یہ ڈکلیئر کیے۔ ابھی اتنا لاک ڈاؤن 7 مہینے ہم نے جھیلے، اور پبلک کتنا جھیلے گی، لیکن کوئی ہمارا انصاف تو کرے۔ کوئی آگے بھی کوئی MLA نہیں آتا ہے، کوئی MLA کو آنا چاہیے آگے۔ MLA خالی بس ہے نا ووٹنگ کے لیے آتے ہیں، اور یہ ٹائم پہ نہیں آئے گے تو عام پبلک کا مطلب نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے، چاہے یہاں پر کچھ بھی ہو، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ How will our parents survive? How will our children survive? Who is going to give? Government is giving nothing. Nothing is the government giving. How will I pay my rent? How will I pay my rent? Yeah, I have a shop on rent. How will I pay on my shop? اسکول کی فیس معاف نہیں ہوئی ہماری، لائٹ بل معاف نہیں ہوا، لائٹ بل معاف ہوا ہمارا۔ کب تک کریں گے بھائی ایسا؟ یہ سب ایک چیز کے لیے کب تک کچھ اس کا حل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا بھائی؟ کہ انسان کو مرنا پڑے گا آخر میں، لاک ڈاؤن لگاؤ مرو۔ ایجوکیشن کی فیس چالو ہے، کیسے کریں گے ہم؟ ہمارے بچوں کو کیسا بھیجیں گے اسکول؟ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے،
رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی